بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشوارہ ویلاگ کے ساتھ خالد رسول ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آپ کے لیے بہت بہت دعائیں اور نیک تمنائیں۔ ناظرین، خدا خدا کر کے وہ وقت آ رہا ہے کہ جہاں الیکشن شیڈول کا توہن کرہن اعلان ہو گیا اور اس کے مطابق یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی بھی وصول ہونے کی تاریخ جو ہے نا وہ گزر چکی ہے، اور اس کے بعد اب ایک پروسیس کے مطابق جو ہے ہم الیکشن کی طرف رواں دواں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے ذہنوں میں ابھی بھی یہ سوال ہے کہ آیا الیکشن اپنے وقت پر ہو سکیں گے؟ ایک بیان یہ بھی تھا ایک بہت اہم شخصیت کا کہ جیسے بھی ہے الیکشن مارچ تک ہر صورت ہو جائیں گے۔ تو ایک سوال یہ بھی بہت سارے ذہنوں میں، اس کے باوجود کہ الیکشن اسکیجول آ چکا سب کچھ ہے، کوئی یہ اپنی جگہ پہ گردش کر رہا ہے۔ ہم پریزیوم کرتے ہیں کہ یہ الیکشن شیڈول جس طرح سپریم کورٹ کی ایک ذاتی دلچسپی اور فیصلے کے نتیجے میں عمل میں آیا، اور اس کے مطابق یہ کہ پہلا مرحلہ بخیر و خوبی اس میں سر انجام بھی پا گیا اور ہم آگے کی طرف چل رہے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں بنیادی طور پہ ایک نقطے پہ کوشش کریں گے ہم آپ سے اپنے رائے جو ہے وہ شیئر کرنے کی۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے نیچرلی تمام پارٹیز اپنا اپنا منشور لے کے آتی ہیں، اپنا اپنا پروگرام لوگوں کے لیے لے کے آتی ہیں، اور عموماً ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہ پروگرام جو ہے وہ بڑے دل لبھانے والے ہوتے ہیں، وہ وعدے بڑے دل فریب ہوتے ہیں، اور جو پچھلی کارکردگی ہوتی ہے کچھ اس کو بھی بڑھا چڑھا کے زیب داستان بھی اس میں شامل کر دیا جاتا ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں پچھلے زمانے میں جو بہہ رہی تھیں، بس آپ ایک موقع دیجئے اور انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ آئندہ بھی دودھ اور شہد کی وہی نہریں آپ کا مقدر ہوں گی۔ عوام کا مقدر ہو نہ ہو، لیکن بہرحال اقتدار میں آنے والوں کے لیے تو وہ دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے نا وہ مقدر ہو ہی جاتی ہیں۔ ہمارا اس میں ناظرین جو آپ سے بات کرنی ہے کہ ہمارا ایک سیاسی چلن یہ ہے پچھلے 35 سالوں سے 30 سالوں سے کہ سیاستدان جو ہے اور عوام بھی دونوں ہم اس چیز کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں۔ عوام یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے لیے ریلیف کیا ہے، کون سی پارٹی ہمیں ریلیف دے گی۔ اب ریلیف سے مراد عوام کی یہ ہے کہ مہنگائی میں کمی آ سکے، بے روزگاری میں کمی آ سکے، کاروبار جو ہے نا وہ قدرے بہتر جو ہے نا وہ چلے، تعلیم اور صحت کی سہولتیں ہوں، امن و امان کی سہولتیں ہوں، ٹرانسپورٹ کی بہتری ہو، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو عوام کے نزدیک یہ ہے کہ ان کی زندگی اگر آسان ہو سکتی ہے تو ان کے لیے یہی ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ اب دوسری طرف جو پارٹیاں ہیں، پارٹیاں وہ بھلے بہت بڑی پارٹیاں ہیں یا ایون جو درمیانی پارٹیاں ہیں، ان کی طرف سے بھی جو وعدے وعید کیے جاتے ہیں اس میں بھی ایسے ایسے وعدے کیے جاتے ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ شاید پورے نہیں ہوں گے۔ پھر ہر پارٹی ایک منشور بھی جو ہے نا وہ جاری کرتی ہے۔ کبھی وقت ہوا کرتا تھا 70s اور 80s میں جب پارٹیوں کے اوپر ایک نظریات کی چھاپ ہوتی تھی اور وہ اپنے آپ کو پروموٹ بھی ان نظریات کی بنیاد پہ کیا کرتے تھے، اور پہچان بھی پارٹیوں کی وہی نظریات ہوا کرتے تھے کہ وہ منشور واقعی بامعنی بھی ہوا کرتا تھا۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 25-30 سالوں سے پارٹیوں کے منشور بھی بڑی ایک میکینیکل سی ایک ایکسرسائز ہو کے رہ گئی ہے۔ منشور کمیٹی بنے گی، ایک منشور بن جائے گا، اس منشور کو آپ پڑھیں گے تو اتنا خوبصورت باغ باغ ہوتا جاتا ہے دل، ایسے جیسے آپ ایک خوبصورت افسانہ پڑھ رہے ہوں، ایسے جیسے آپ ایک بہت خوبصورت ایک سفر نامہ جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں۔ اتنی اس میں خوبصورت گفتگو اور اتنے خوبصورت خواب اور خیال ہوتے ہیں کہ بندہ جھوم جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ خواب اور خیال اور یہ پروگرام منشور کس طرح عمل آئے گا، وہ خانہ جو ہے نا وہ تقریباً کافی ویگ جو ہے نا وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس وقت کیونکہ الیکشن ہے اور اس میں شور شرابہ بھی وہی ہے، وعدے وعید کا، اپنے آپ کو منوانے کا، ثابت کرنے کا، میڈیا کے اوپر کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی، اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں۔ لیکن ہمارا یہ ہے کہ یہی ایک موقع ہے کہ جس میں تھوڑا سا اس شور و غوغے سے ہٹ کے ہمیں تھوڑا سا یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 30-35 سالوں میں جو پولیٹیکل اکانومی کی نظامت اور گورننس جس انداز میں ان تمام پارٹیز نے چلائی، یکے بعد دیگرے مختلف اوقات میں یہ مختلف پارٹیز آتی رہیں، اس میں پرویز مشرف صاحب کا دور بھی جو ہے نا وہ درمیان میں آیا، تو دیکھا جائے تو وہ جو اکنامک مینجمنٹ ان تمام پارٹیز نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا، ایویڈنس ہمارے سامنے ہے، ان لوگوں کو موقع بھی ملا، تو اس میں دیکھا ہم نے یہ کہ سب نے آسان راستوں کا انتخاب کیا۔ وہ آسان راستے کیا ہیں؟ وہ آسان راستے یہ ہیں کہ ہم عوام کو سبسڈیز دیں، وہ راستے یہ ہیں کہ ہم ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بجائے ٹیکس نیٹ وہی کا وہی محدود ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جہاں دولت فلو کر رہی ہے اس کو ہم نے چھیڑا تک نہیں۔ ہماری بلیک اکانومی ہے وہ بڑھتے بڑھتے اب تقریباً ہماری اکانومی کے سائز سے بھی زیادہ ہوگی، تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹوٹل اکانومی کا سائز ہے اس کا تقریباً 60% سے زائد اب بلیک اکانومی ہے۔
پھر ہمارے بہت سارے سیکٹرز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود، IMF کے کہنے کے باوجود اور حکومتوں کی اپنی کمٹمنٹ کے باوجود وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے. ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے لائک کون کون سے ہیں؟ سروسز سیکٹر ہے، ٹرانسپورٹ کا سیکٹر ہے، ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، ریٹیل کا سیکٹر ہے، اور بہت سارے سیکٹر ہیں نہیں آئے. اچھا، اور لے دے کے یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنا ہوتا ہے تو 10% ہارڈلی ہمارا ٹیکس ٹو GDP کا ریشو ہے، اور اس میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے انہی کے اوپر جو ہے نا رگڑا آتا ہے، یا جو لوگ پہلے ٹیکس نیٹ میں آ چکے ہیں لے دے کے تمام رگڑے کا رگڑا انہی پہ آتا ہے. اور جو بھی ایک نئی حکومت آتی ہے وہ جو لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، لاجک یہ ہوتی ہے کہ جی ہم ان کو ڈاکومنٹڈ اکانومی میں لے کے آتے ہیں، اور اسی بنا پہ ایک ایمنسٹی جو ہے نا وہ دے دی جاتی ہے. تو یہ ایک تماشا اور کھلواڑ رہا ہے. ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ جو بھی حکومت نہیں آتی رہی، وہ سیاسی تھی یا غیر سیاسی تھی، انہوں نے بنیادی طور پہ جو ٹیکس پیئرز تھے ان کو تو بیچاروں کے اوپر برڈن اور ڈالا ہی ڈالا، لیکن جو ٹیکس نیٹ سے باہر تھے، بلیک اکانومی میں جو سارے سروائیو کر رہے تھے، تھرائیو کر رہے تھے، موجیں مان رہے تھے، ان کو آتے ہی ایمنسٹی دے کے ان کو ساروں کو وائٹ بھی کرنے کا موقع دے دیا، اور پھر بھی ان کا کنٹریبیوشن جو ہے نا کچھ بھی نہیں رہا. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو چلن رہا ہے، ابھی بھی اس چلن کو جہاں اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم ملک جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے، اور ہمارے سامنے ہے کہ شری لنکا کے ساتھ کیا ہوا، اور ہمارے سامنے ہے کہ IMF نے جو لاسٹ پروگرام ہے وہ کس مشکل کے ساتھ جو ہے نا وہ ریوائیو ہوا، کن کمٹمنٹس کے ساتھ ہوا. اور اب جو بھی حکومت آئے گی اس کو بھی آتے ہی سب سے پہلا مرحلہ یہی درپیش ہوگا کہ اس نے IMF کے ساتھ سے قرض لینا ہے، تو اس کی بات جو ہے نا وہ آگے چلے گی. تو جب ملک ڈیفالٹ کے اس دہانے پہ ہے تو یہ سوال بنتا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک چلن رہا ہے سیاسی پارٹیوں کا، سبسڈیز بانٹنے کا، سہولتیں دینے کا، اور اپنے جو پسندیدہ سیکٹرز ہیں ان ساروں کو ٹیکس نیٹ سے باہر رکھنے کا، تو یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں اپنی ذمہ داری اٹھائیں، اور ان کے جو اگلے منشور آئیں ان منشور میں اس چیز کو کالا کما کرنے کے لیے ایک واضح طور پہ ہمارے پاس ایک اس کی اپنا وے فارورڈ جو ہے نا وہ آنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ہمارا یہ جو سیاسی وفاداریاں خریدنے کا اور سیاسی بینیفٹس بانٹنے کا وہ جو ایک طریقہ کار رہا ہے، وہ طریقہ کار ایک بڑا فیوریٹ یہ رہا ہے کہ ہم مختلف سیکٹرز کو سبسڈیز دیتے ہیں. لائک گیس سیکٹرز کو بہت بڑی سبسڈی جو آتی ہے، ہماری کچھ انڈسٹریز کو جو سبسڈیز ہے وہ اربوں روپے کی جاتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ پاور اینڈ گیس سیکٹر میں سب سے بڑا اس ملک میں ڈاکہ جو ہے وہ پاسٹ میں کسی نہ کسی شکل میں اس میں ان پارٹیوں میں سے کوئی نہ کوئی اپنے اپنے وقت میں ذمہ دار تو ہے اس کا. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں میں تمام تر کوششوں کے باوجود جو بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا گیا. وہ اب تقریباً 2.5 یا 3 ٹریلین ارب روپے سے بھی ٹریلین روپے سے بھی زیادہ کا جو ہے نا ڈیفیسٹ ہے. اس کے ساتھ ہی گیس کا بھی اس تیزی سے جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو گیا. گیس کو جس بے دردی سے بانٹا گیا، حالانکہ تمام پارٹیز کو پتہ تھا کہ گیس اس ملک میں شارٹ ہے اور ہمیں نتیجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھ سوچ کے چلنا چاہیے، پر نہیں، ہم نے جس بے دردی سے اس کو بانٹا گیس سیکٹر کے لیے، کیپٹیو پاور کے لیے، یہ وہ نتیجہ یہ ہے کہ آج جو گیس امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو لوکل گیس ہے اس کی پرائسز کو انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ کمپیٹیٹیو نہیں کیا گیا، ریشنلائز نہیں کیا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج RLNG جو آ رہی ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر آ رہی ہے. سسٹم کی گیس جو ہے نا وہ بہت میں سستی ہے آج بھی. اس کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو نیچرلی گیس کی پرائسز جو ہے نا بڑھ گئی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں بھی ایک سرکولر ڈیٹ جو ہے نا وہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہے، وہ بھلے ریلوے ہے، PIA ہے، اسٹیل مل ہے، وہ کافی ساری مطلب درجنوں کے حساب سے ہمارے ادارے ہیں جن کا سالانہ لاسز تقریباً 700 ارب سے لے کے 1000 ارب روپے تک ہے. ان ساری چیزوں کو جمع کریں تو یہ بنیادی طور پہ جو ہمارے ہاں اکنامک گورننس پچھلے 30-35 سالوں میں پریویل کرتی رہی ہے، جس میں تمام پارٹیز اپنے اپنے انداز میں انہوں نے اپنی سیاسی وفاداریاں خریدنے کے لیے، اپنے اپنے حلقہ نیابت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے منظور نظر لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ تمام اقدامات کیے. نتیجہ یہ ہے کہ آج ملک وہاں ہے کہ جہاں بنیادی طور پہ اگر ہم نیشنل لیول کے اوپر ریونیو سٹیٹمنٹ اور ایکسپینڈیچر سٹیٹمنٹ دیکھیں تو بالکل آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں. اور پاسٹ میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ ہماری جو ایک اسٹریٹجک لوکیشن تھی اس وجہ سے کبھی امریکہ ہمیں امداد دیتا رہا، کبھی دوسری طاقتوں سے ہمیں امداد لیتے رہے. ہم 30 سالوں میں بہت حد تک امداد کے رسیا ہو چکے ہیں. جس طرح ایک بندے کو نشے کی لت پڑ جاتی ہے، ہم اب اپنے آپ کو ہلانے پہ، اپنے آپ کو اس روش سے باہر نکالنے پہ آمادہ نہیں ہیں.
نتیجہ یہ ہے کہ آج ملک وہاں کھڑا ہے کہ جہاں ہمیں IMF سے اس چھوٹی سی امداد کی بحالی کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا لور لگانا پڑا، اور جو کمٹمنٹس کرنی پڑی اور جس طرح کا عذاب ایک عوام نے سہا، اگر ان تمام سیاسی پارٹیز نے اپنے چلن اور اپنے جو اکنامک گورننس اور جو طریقہ کار ان کا پچھلے والا ہے وہی رہے گا، تو پھر آنے والے وقت پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ عوام کے لیے مشکلات زیادہ آئیں گی۔ جس ریلیف کا عوام کو توقع ہے اور جو یہ سیاسی پارٹیاں اپنے جلسوں میں کہتی ہیں، وہ ریلیف جو ہے وہ شاید نہیں آ پائے گا۔ تو ہماری گفتگو کا آج مقصد یہ ہے کہ عوام کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ سوالات اٹھائیں، انٹلیکچوئلس کے لیے، ایکڈیمکس کے لیے، میڈیا میں جو لوگ ہیں، جو کالمسٹ ہیں، جو لوگ اپنا کوئی ہلکا اثر رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم شخصیات کو صبح و شام بحث کریں اور سیاست کی جو باہمی الزام تراشیاں ہیں اور بیان بازیاں اسی کو لے کے ایک گھنٹہ جو ہے وہ پانی میں بدھانے کی جو ہے نا وہ چلاتے رہیں، اس کی بجائے ضروری ہے کہ ہم ان سیریس ایشوز کی طرف آئیں کہ پچھلے 30-35 سالوں میں وہ جو ایک کمولیٹو اور تمام لوگوں کی ایک مشترکہ یکے بعد دیگر تمام پارٹی جو جہاں جہاں جیسے جیسے حکومت میں رہی ہیں، ان تمام کا جو ایک کمولیٹو امپیکٹ ہے، اس تمام کا جو ایک جو ملبہ ہے، وہ آج اس شکل میں ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے ہے، اور آتے ہی جو بھی نئی حکومت آئے گی اسے بھی IMF کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ یہ سچویشن کسی بھی ملک اور قوم کے لیے سوچ اور سوال کو پیدا کرتی ہے، اور یہی سوال آج ووٹر کو بھی پوچھنا چاہیے، اور جتنے بھی ہمارے انفلوئنس جہاں جہاں جو بھی رکھتا ہے وہ اٹھانا چاہیے۔ اور ہمارا بھی آج اس ویلاگ میں بنیادی جو نقطہ اٹھانے کا یہی تھا کہ یہ صبح سے لے کے بیان بازی، صبح سے لے کے پرسنالٹیز، اور صبح سے لے کے دکھڑے اس کے اور اس کے اور ایک دوسرے پہ الزامات سے نکل کے ہمیں ان ہارش کویشچنز کو، ان ہارش ریالٹیز کو، اور گراؤنڈ پہ ان ہارش ریالٹیز اور کویشچنز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے چلن نہ بدلا تو یہ الیکشن کے بعد بھی عام آدمی کی زندگی آسان نہیں ہوگی، ریلیف نہیں ملے گا، اور سیاسی پارٹیوں نے بھی اگر اسی طرح انہی منشورز کی گرد جھاڑ کے اور ایک نئی کمپوزنگ اور ٹائپنگ کر کے دے دی، تو پھر ان کا بھی اللہ حافظ اور عوام کا بھی اللہ حافظ اور اس الیکشن کا بھی اللہ حافظ۔ لیکن توقع یہ کرنی چاہیے کہ اگر کہیں بھی سیاسی پارٹیوں میں تھوڑی بہت رمق ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی حلقے ہیں ان کو بھی اس چیز کا احساس ہے، تو ہمیں جو 30-35 سالوں سے اکنامک مینجمنٹ کا جو عادت پڑی ہوئی ہے اس کو اب چھوڑنا پڑے گا، اس سانچے سے باہر نکلنا پڑے گا، خود احتسابی کرنی پڑے گی، اور ان ملکوں کی طرح اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا جنہوں نے ہم جیسے مسائل اور حالات میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے، اور آپ کے لیے بہت بہت دعائیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔